بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری دوم۔ اس میں آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے آپ کی کتاب کا پہلا جائزہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ پہلے 6 اسباق مکمل کر چکے ہیں اور آپ کی کتاب میں 6 اسباق کے بعد ان 6 اسباق میں جتنے حاصلات تعلم آپ نے پڑھے ان میں سے اہم یا ایسے حاصلات تعلم جن کو زیادہ مشق کی ضرورت تھی یا بہت سے ایسے حاصلات تعلم ہیں جس کو ہم نے جائزے میں شامل کیا ہے اور اس پر نئے سوالات اور نئی چیزوں کو شامل کیا گیا تاکہ آپ نے ان 6 اسباق میں جو چیزیں سیکھی، جو ہم آپ کو سکھانا چاہ رہے تھے، جو ہمارا مقصد تدریس تھا، وہ کس حد تک حاصل ہوا اس کا اندازہ لگایا جا سکے۔ جائزے میں ہمارا سب سے پہلا سوال سننا اور بولنا کی ذیل میں ہے، جس میں جو آپ کا حاصل تعلم تھا کہ سوالات کے زبانی جوابات دے سکیں، اس سے متعلق ہے۔ اس میں آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ سے جو سوالات دیے گئے وہ زبانی پوچھیں گے۔ سوال ہے اس میں حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، ہر چیز کا خالق کون ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، سیر و سیاحت کے دوران میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور وقت کی پابندی کے فوائد بتائیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ نے جن کے زبانی جوابات دینے اور یہ کس حاصل تعلم پر مشتمل ہے کہ سوالات کے متن سے متعلق یا سوالات کے زبانی جوابات دینے کے قابل ہو سکے یا دے سکیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، نظم پڑھیں اور کوئی سے 7 الفاظ الف بائی ترتیب کے مطابق تحریر کریں۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں آپ کو ایک وقت میں 2 مختلف حاصلات تعلم جو ہیں ان پہ کام کیا گیا، جیسے پڑھنا کی ذیل میں نظم و نثر کو ترنم، لے، آہنگ، تلفظ سے پڑھ سکیں، فرق کر سکیں، اور زبان شناسی میں چلے جائیں تو الف بائی ترتیب آپ نے سیکھی، اس کو بھی ہم نے اسی میں شامل کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک نظم دی گئی ہے جس کو آپ ترنم سے، لے اور آہنگ سے پڑھیں گے، پڑھ کے سنائیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنی معلمہ کو الف بائی ترتیب کے مطابق نظم میں سے کوئی سے اپنی مرضی کے 7 الفاظ منتخب کریں گے اور ان کو الف بائی ترتیب کے مطابق تحریر کرتے ہوئے وہ دکھائیں گے۔ جائزہ میں لکھنا کی ذیل میں آپ کا تیسرا سوال ہے خالی جگہ پر کریں، اور اس میں ہمارے پاس لکھنے کے جو حاصلات تعلم تھے ان پہ سوال بنایا گیا ہے۔ سوال میں پہلا جزو ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈیش اس سے محبت فرمائے جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائی۔ دوسرا ہے، جب کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش میں موجود سب سے چھوٹے بچے کو دیتے۔ جزو نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی میں جب کسی بچے کو کھیلتا دیکھتے تو ڈیش پر بٹھا دیتے۔ چوتھی جزو اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چھوٹوں پر ڈیش اور بڑوں کا ڈیش نہیں کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ لکھنے کے جو آپ کے حاصلات تعلم تھے اس سے متعلق ایک سوال ہے جس کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 4 درست جواب پر ٹک یعنی یہ والا نشان اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ اس میں پہلا حصہ ہوگا آپ کا ملکہ کوثر وادی نیلم کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی کیبل کار ہنزا میں ہے۔ ایبٹ آباد گلابوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ مرغی ایک مفید جانور ہے۔ اسکول بس دیر سے آنے کی وجہ سے علی کو گھر واپس آنا پڑا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے لیے وہ متن میں سے وہ چیزیں منتخب کی گئی جو آپ نے مختلف 6 اسباق کے متن کے حوالے سے پڑھی ہیں۔ اس طرح آپ کے متن کی جانچ بھی ہو رہی ہے اور وہ حاصلات تعلم جن کو ہم نے شامل کیا ان کے بارے میں بھی جانا جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، سوالات کے مختصر جوابات تحریر کر سکیں۔ یہ آپ کا حاصل تعلم ایسا ہے جو پچھلے چند اسباق میں آپ نے پڑھا اور اس پہ آپ نے مشق بھی کی۔ اس میں آپ کا سب سے پہلا سوال ہے پالتو جانور اور جنگلی جانور میں کیا فرق ہے۔ سوال نمبر 2، گھوڑے کے کوئی سے 2 فوائد تحریر کریں۔ سوال نمبر 3 پالتو جانوروں اور 3 جنگلی جانوروں کے نام تحریر کریں۔ سوال نمبر 4، سردی کا موسم کتنے مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور سوال نمبر 5، سورۃ العصر میں کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے۔ اب اس سے کیا ہے، آپ اگر غور کریں تو آپ نے جو 6 اسباق پڑھے ہیں ان میں سے سوالات بنائے گئے ہیں، کسی ایک خاص سبق سے نہیں بنائے گئے بلکہ سارے اسباق کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد زبان شناسی کی ذیل میں آپ کا سوال نمبر 6 ہے، کلمہ اور محمل کی تعریف کرتے ہوئے تجزیل الفاظ سے کلمہ اور محمل الگ کرنے ہیں۔
یہ سوال آپ اس کی جانچ آپ کی معلمہ آپ سے زبانی انداز میں بھی کر سکتی ہیں اور لکھوا کر بھی۔ تو اس طرح 6 سوالات پر مشتمل ہمارا ایک جائزہ ہے، جس کے مطابق اس میں آپ کی کارکردگی کے جو ہوگی اس کی آپ کی جانچ کی جائے گی، اور دیکھا جائے گا کہ کس حد تک آپ پچھلے 6 اسباق کو سمجھنے میں، اس میں جو کام آپ کو کروائے گئے، جو مہارتیں آپ کو سکھائی گئی، ان کو سیکھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے۔ تو آپ نے اس جائزے کو اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر مکمل کرنا ہے، وہ اس کی جانچ کریں گی، اس کو دیکھیں گی، اور اس کے بعد وہ آپ کو اس کے مطابق آپ کو نمبر تفویض کریں گی۔ آج آپ نے اپنی جماعت میں اس جائزے کو مکمل کرنا ہے، کل ہم اپنے 7ویں سبق سے اپنے دن کا آغاز کریں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔